بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ آیہ نمبر 160 تک کل ہم نے کر لیا تھا، تو آج 161 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب پیچھے کا کچھ دماغ میں بس یہ ضرور رکھنا ہے کہ ریممبر میں نے پہلے ہی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ریزنز دلائے تھے، ہمیں ریمائنڈر دیا تھا ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، کہ کیوں ان کو سزا دی جائے گی، کیا 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 انہوں نے، کہ کون سے وعدے توڑے تھے، پھر سبت کا وعدہ توڑا، جو سبت کا جو ان کو حکم دیا گیا تھا، پھر چیزوں کو حرام حلال، مطلب ڈفرینٹ چیزیں تھیں۔ تو اسی کی کنٹینیویشن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اور اخذہم، اور بوجہ ان کے لینے کے الربا، سود کو، کہ وہ سود بھی، سود کا تو ان کا مطلب سسٹم، جیسے ہمارے یہاں بھی یہ سسٹم جو اسپیشلی نارتھ امریکہ میں کہہ لیں، لیکن اب تو پاکستان میں بھی یہ سود کے اوپر چیزیں ہیں، اور آپ دیکھو کہ وہ سود ہی اترتا رہتا ہے۔ وہ اصل جو آپ کسی سے اگر ادھار بینک سے لیتے ہو، کیا وہ اصل تو وہیں کا وہیں رہتا ہے، وہ کم ہی نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی یہ تھا کہ جنریشن آفٹر جنریشن وہ ایسا سود چڑھتا تھا کہ وہ کوئی اتار ہی نہیں پاتا تھا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سود لینے کی وجہ سے وقت و تحقیق نہو، وہ روکے گئے تھے، انہو، اس سے، یعنی ان کو بھی ربا، ان کو بھی سود کے لیے منع کیا گیا تھا، جس طرح ہم مسلمانوں کو منع، اس وقت کے مسلمانوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ ہے ان کو منع کیا گیا، ان کو بھی منع کیا گیا تھا۔ وہ اکلہم، اور ان کے بوجہ ان کے کھانے کے، اموال الناس، مال لوگوں کے، بالباطل، باطل طریقے سے۔ اب صرف بندہ تھوڑی دیر کو سوچے کہ اللہ تعالیٰ جو ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ جی وہ سود لیتے تھے، اس وجہ سے ان کو سزا ملے گی، حالانکہ ان کو اس سے روکا گیا تھا، اور وہ لوگوں کے مال کھاتے تھے غلط طریقے سے۔ اب یہ دونوں باتیں کیا ہم اب اپنی لائف میں اب نہیں دیکھتے کہ یہ ہو رہی ہیں؟ باقی سب جگہوں کو چھوڑ دیں، مسلم ملکوں میں نہیں ہو رہا، یہ پاکستان میں نہیں ہو رہا، مطلب اور بھی مسلم، پاکستان سے اس لیے ریلیٹ زیادہ کر سکتے ہیں بیکاز ہمارا بیک گراؤنڈ وہاں کا ہے، تو ہمیں زیادہ چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا وہاں پر لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھایا نہیں جا رہا؟ کیا وہاں پر سود میں لین دین نہیں ہو رہا؟ تو یہ تمام، جس طرح وہ بات ہے نا کہ ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں دماغ میں آتا ہے ہاں جی بنی اسرائیل یہ کرتے تھے، یہود یہ کرتے تھے، تو ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں نا۔ تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ وہ یہ کرتے تھے ان کو یہ سزا دی گئی، ہم یہ کرتے ہیں تو نہیں، دیٹس اوکے، ہم رسول اللہ کی امت ہیں تو ہم تو پھر بھی جنت میں چلے جائیں گے اور ہمیں سزا نہیں ملے گی؟ وائے؟ اللہ تعالیٰ تو انصاف پسند ہے، اللہ تعالیٰ تو انصاف کرتے ہیں۔ وہ آتدنا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، للکافرین، کافروں کے لیے، منہم، ان میں سے، عذاباً، عذاب، علیمہ، دردناک، یعنی ان میں سے جو کافر ہیں، یعنی جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے دوزخ تیار ہے، ان کے لیے عذاب بہت دردناک قسم کا تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن جب ہم اس طرح کی آیتیں پڑھتے ہیں جس میں پچھلی قوموں کے واقعات یا ان کے اندر جو جو خرابیاں تھیں ان کا ذکر ہوتا ہے، تو مجھے اور آپ کو اپنے اوپر بھی یہ غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ جنرل بات نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی شامل کی ہیں، جو بھی واقعات شامل کیے ہیں، جو خصوصیات شامل کی ہیں، ڈیفینیٹلی ہمیں ان سے فائدہ ہونا ہے، میننگ کہ ان سے لیسن لینا ہی لینا ہے۔ تو کیا میرے لیے کیا لیسن ہے اس آیت میں؟ اس لیے مجھے سوچنا ہے۔ لیکن الراسخون، جو راسخ ہے، راسخ مینس کے علم میں کمپلیٹ ہے، جن کے پاس نہ صرف نالج ہے بٹ وہ جو ایک علم ہوتا ہے نا، جو آپ کہہ لو کہ جو ایک ہوتا ہے کتابیں بہت پڑھ لی لیکن پتہ پھر بھی کچھ نہیں ہے، یہ وہ والی بات نہیں ہو رہی۔ جو راسخ العلم فی العلم، یعنی جن کے پاس کمپلیٹ نالج ہے، منہم، ان میں سے، یعنی صرف مسلمان نہیں، ان کافروں میں سے یا ان نان ڈس بلیورز میں سے بھی جو علم والے ہیں، والمؤمنون، اور جو ایمان لانے والے ہیں۔ ابھی دیکھ لیں، اسی سے کلیئر ہوتا ہے نا، دو لوگوں کی، ڈفرینٹ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ جو راسخون فی العلم ہیں ان لوگوں میں سے بھی جو کفار ہیں، اور جو مومن ہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر، جو انزلہ، جو نازل کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف کیا نازل کیا گیا، قرآن نازل کیا گیا۔ تو کتنے لوگ مسلمان بھی تو ہوئے، اور وہ پہلی والی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جنہوں نے دیکھ کے اندازہ لگا لیا کہ یہی حقیقت ہے، دس از حق جو رسول اللہ کے اوپر نازل ہوا، تو انہوں نے اپنا پچھلا دین چھوڑ کے وہ دین اسلام میں شامل ہو گئے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے جو آپ کی طرف نازل ہوا، وما، اور جو انزلہ، نازل کیا گیا، من قبلی کا، آپ سے پہلے، جو پچھلی کتابوں پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اگلی کتابوں، پچھلی کتابوں میں ایک زبور، اور جیسے جو
انجیل تو وہ یعنی ایک سپیچ وہ بیسیکلی تھی کہ جو باتیں حضرت عیسیٰ نے کی. زبور جو تھے اس میں اللہ تعالیٰ کی صرف بڑائی تھی. تورات جو تھی اس میں احکامات تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کہ احکامات اور اللہ تعالیٰ کی تعریف دونوں کو جمع کر کے قرآن جو ہے جو کمپلیٹ اب ایک کتاب ہے، آخری کتاب ہے جس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ اس پہ بھی بلیو کرتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے تھا. والمقیمین، اور جو قائم کرنے والے ہیں صلاح نماز. یہ تھوڑا سا ورڈ ڈفرینٹ لگ رہا ہے کسی کو، یہ جیسے یوزلی کیا آتا ہے، یا کوئی مجھے بتائے گا یا اس کی جگہ یوزلی کیا آتا ہے؟ انمیوٹ کر کے بتائیں. والمقیمین آتا ہے ہمیشہ یا کوئی ڈفرینٹ آتا ہے؟ اینی ون کین. مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ لوگ موسٹلی اقام اقیم آتا ہے نا الصلاۃ شاید، آتا ہے، اقیم الصلاۃ. جی جی کیا سے آتا ہے. ٹھیک ہے، گڈ گڈ گڈ، جزاک اللہ. جی یہ یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ یقیمون الصلاۃ آتا ہے، جس کا ٹرانسلیشن بھی یہی ہوتا ہے کہ جو قائم کرتے ہیں نماز. تھوڑا سا جو فرق ہے، جن لوگوں نے تو گرامر کیا ہوا ان کو شاید تھوڑا سا اس سے اندازہ. یہ میم سے جب شروع ہوتا ہے نا، یہ مقیمینا، ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی اسم فاعل اس کو کہتے ہیں، میننگ کہ یہ ناؤن کی فارم میں آیا ہوا ہے. یہ ورب نہیں ہے، یہ ناؤن ہے. اور ناؤن کے اندر کوالٹی یہ ہوتی ہے گرامیٹیکلی کہ وہ ابھی کہہ لیں کہ کانسٹنٹلی وہی حالت ہے، میننگ کہ نماز قائم کرتے ہیں ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے. لائک دس از پرماننسی ہے اس کے اندر. ناؤن اور ورب میں ایک یہ فرق ہوتا ہے کہ ناؤن میں پرماننسی ہے، پرماننٹ ہوتا ہے. ورب جو ہوتا ہے وہ ٹیمپرری ہوتا ہے، میننگ کہ میں کھانا کھا رہی ہوں. اب یہ کھانا کھانا ورب ہے، یہ ہمیشہ تو کھانا نہیں کھاتی رہوں گی، جب کھانا ختم ہوگا تو کھانا رک جائے گا. لیکن ایک شخص ہے جیسے لیٹس سے ٹال انسان، اب ٹال ایک اسم ہے تو وہ ٹال شخص ٹال ہی ہے نا، مطلب وہ اس کے اندر یہ تو نہیں کہ وہ صبح ٹال ہے شام کو وہ چھوٹا ہو جائے گا یا کچھ ایسے. تو ناؤنز میں پرماننسی ہوتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ یوز کیا ہے کہ جو قائم کرتے ہیں نماز کو، یعنی دے آلویز ڈو اٹ. والموتون الزکات، اور جو زکات ہمیشہ دیتے ہیں، مطلب دیر از نو بریک ان اٹ، دیر از نو یہ کہ اچھا جی نماز کا نہیں ہے، کبھی پڑھ لی نہیں پڑھ لی، زکات کبھی دے دی نہیں دے دی، نہیں، پرماننسی ہے اس کے اندر. والمؤمنون، اور جو ایمان لانے والے ہیں، باللہ اللہ پر. اب یہ بھی اب جو مومن بولتے ہیں میننگ کہ جو کمپلیٹلی مومن ہے، جو ایمان لے آیا، باللہ اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخری دن پر. اولئک، یہی لوگ ہیں، سا ان قریب، نؤتیہم، ہم دیں گے انہیں، اجرن، اجر عظیمہ، بہت بڑا. تو یہ جو کوالٹیز کیا آ گئی کہ جو علم رکھتے ہیں ایون ڈس بلیورز میں سے بھی، اور جو مومن ہیں جو ایمان لاتے ہیں تمام لسٹ پہ، اور جو نماز کو کنٹینیوسلی قائم رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. اب دیکھو کہ اس میں جیسے اب ذکر نہیں آیا، اب کہہ لیں کہ رسول، ورڈ رسول پہ نہیں آیا کہ جی وہ رسولوں پہ بھی ایمان، لیکن ہاؤ از اٹ ریلیٹڈ کہ جو اللہ اور آخری دن پر ایمان لائے گا تو وہ رسولوں پہ بھی ایمان لائے گا، کیونکہ وہ کتابیں یا وہ میسج پہنچا کس طرح ہے. اگر وہ آخرت پہ ایمان لا رہے ہیں جو کہ کتاب کے تھرو میں بتایا گیا، تو وہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کس پہ نازل ہوئی؟ رسول پہ نازل ہوئی. تو دیٹ مینس کہ بلیو ان the prophets has to be there. جبھی تو آپ پھر آخرت پہ ایمان لاؤ گے یا اللہ پہ ایمان لاؤ گے. تو یہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے وہ دی ہیں کہ جو باقی تمام کوالٹیز کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. اولئک، جن کو ہم دیں گے اجر بہت بڑا عنقریب. انا، بے شک ہم، اوحینا، ہم نے وحی کی، الیکا، آپ کی طرف، کما، جیسا کہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف بھی ہم نے ویسے ہی وحی کی تھی جیسے اوحینا ہم نے وحی کی تھی الی نوح، نوح علیہ السلام کی طرف. اب یہ جو لسٹ آ رہی ہے ناموں کی، وہ نام ہیں انبیاء کے جن کو بنی اسرائیل مانتے ہیں، عیسائی، یہود سب مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فوکس کیا. تو یہ وہ نام ان نبیوں کے، ورنہ نبی تو آپ کو پتہ ہے 1,24,000 پلس انبیاء تھے، پروفٹس تھے، لیکن یہ سب کے نام تو قرآن میں نہیں ہے نا. تو یہ والے جو وہ نام ہیں جن سے یہ لوگ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. الی نوح، نوح کی طرف، والنبیین، اور نبیوں کے، من بعد ہی، اس کے بعد. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف بھی وحی کی جا رہی ہے، اسی طرح وحی جس طرح نوح علیہ السلام کی طرف کی گئی تھی اور جو نبی ان کے بعد آئے تھے. یعنی جب یہ لوگ نوح علیہ السلام کو مانتے ہیں اور یہ اس کے میسج کو مانتے ہیں، تو کیسے یہ آپ کے میسج کو نہیں مان رہے کہ وحی تو ہم نے نوح کی طرف بھی کی تھی. وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، الی ابراہیم، ابراہیم کی طرف، وَإِسماعیل، وَإِسْحَاقَ، وَيَعْقُوبَ، وَالْأَسْبَاطِ، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد. یہ پوری وہ لائن، یعنی ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے کون تھے؟ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام. پھر آگے یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ وہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. پھر ان کی آگے اولادیں، جیسے فار ایگزامپل یوسف علیہ السلام آگے نا اس کے اندر.
وعیسیٰ اور عیسیٰ، وایوب اور ایوب. عیسیٰ علیہ السلام was very later on. یہ ایوب علیہ السلام کافی پہلے کے ہیں. ویونس اور یونس علیہ السلام، وہارون اور ہارون علیہ السلام، وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام. وآتینا اور دی ہم نے داؤد کو زبورا زبور. داؤد علیہ السلام کون تھے؟ حضرت سلیمان کے والد، اور دونوں پروفٹ تھے یہ. اور ان کو بے تحاشا مطلب بادشاہت دی گئی تھی، بے تحاشا مال و دولت. اور یعنی ایک طرح سے یہ بھی پروف ہوتا ہے کہ یہ، جس میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں، کہ ہمارے جو ذہن میں ہے کہ اگر کوئی دین پہ چل رہا ہے یا کوئی یعنی ایک دینی انسان ہے تو وہ ضروری بیچارہ سا اس کو ہونا چاہیے غریب، اور مطلب اس کے پاس کپڑے بھی وہ اچھے نہ پہنے، اور وہ مطلب بس بالکل بس اللہ اللہ ہر وقت کرتا رہے، نہ کھائے پیے زیادہ نہ کچھ. تو ایسا نہیں ہے. حضرت سلیمان کے انڈر تو جنات تھے، جانور تھے، چونٹیاں، پرندے، سب ان کے انڈر تھے، تابع تھے، اور ان کی سلطنت کہاں تک نہیں پھیلی ہوئی تھی. لیکن آپ اللہ کے نبی تھے. تو ورسولن اور کئی رسول قد تحقیق قصصناہم ذکر کیا ہم نے ان کا علیہ آپ پر، من قبلو اس سے پہلے. ورسولن اور کئی رسول لم نہیں نقصصہم ہم نے ذکر کیا ان کا علیہ آپ پر. وکلم اللہ اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے تکلیمہ، کلام کرنا. بیسیکلی the way this is written وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ رسولوں کا آپ سے ذکر کر دیا، کچھ کا ہم نے ذکر نہیں کیا. قرآن میں 25 انبیاء کا ذکر ہے، تو بھیجے تو کئی زیادہ ہیں. دیٹ مینس کہ کتنوں کا ہمیں نہیں پتا. کچھ کا ہمیں پتہ چلتا ہے جو یہ دوسری کتابیں ہیں بنی اسرائیل کی کتابوں میں، اور اس میں پتہ چلتا ہے. لیکن وہی بات کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا وہ کسی ریزن سے کیا، اتنا بھی ہمیں نام سے اگر پتہ ہے تو ہمارے لیے وہی کافی ہے. ہاں ہمارا ایمان ہے کہ ان کے علاوہ بھی اور کئی رسول تھے جن کا ہمیں نام نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ کافی رسول آگے پیچھے بھیجے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مینشن کیا موسیٰ علیہ السلام کو، جس کو کہ بنی اسرائیل مطلب جن کو اپنا مانتے ہیں نبی، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی. وکلم اللہ تکلیمہ، یہ نا مطلب یہ کہ بیک اینڈ فورتھ بات چیت. اور ان کو اس لیے کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی تھی. رسولن یہ رسول تھے، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، اللہ تاکہ نہ یکونا ہو للناس لوگوں کے لیے، اللہ اللہ پر، حجت کوئی حجت، بعد الرسل بعد رسولوں کے. وکان اللہ اور ہے اللہ عزیزاً حکیمہ بہت ہی زبردست خوب حکمت والا. اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے تھے وہ خوشخبری بھی دیتے تھے، جو جیسے دونوں چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں نا، یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو دوزخ کی طرف لے کے جائے گا. ڈرانا اور خوشخبری دینا دونوں کام کرتے تھے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اللہ پہ کوئی حجت قائم نہ کریں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. مطلب جس طرح ابھی بھی ہوتا ہے نا کہ بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں واقعی جینوئنلی ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہیں، اور وہ ایک دم جب پتہ چلتی ہیں کہ اچھا ایسا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی موقع اس طرح نہیں کیا کہ اب یہ لوگ کہتے کہ جی کتنے ہمارے پاس تو کوئی بتانے والا ہی نہیں آیا، ہمیں کس طرح پتہ ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ پہ وہ حجت قائم کر لیتے کہ بھئی ہم مطلب اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم سیدھے راستے پہ چل لیتے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. تو دس از سم تھنگ جو اب آج کل کے زمانے میں یہ چیز بالکل ویلڈ نہیں ہوتی. وائی؟ بیکاز اب تو پتہ کرنا ہی کتنا ایزی ہے. صرف ایک چیز ہماری طرف سے ہونی ضروری ہے کہ ہم ٹائم نکالیں. ایک چیز ہمیشہ دماغ میں رکھیے گا کہ کسی مسئلے کا یا دین سے ریلیٹڈ کسی بات کا پتہ نہ ہونا مطلب اس وقت تک گناہ نہیں ہے جب تک مطلب لا علمی، یا آپ نے کہہ لیں کہ آپ کو بالکل اس چیز کا بالکل اندازہ ہی نہیں ہے، اور مطلب آپ نے اپنی طرف سے تو آپ کوشش کر رہے ہو دین کو سمجھنے کی، لیکن ابھی تک اس پوائنٹ پہ نہیں پہنچی اور آپ کو نہیں پتا تھا. اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ نہیں کرتے، لیکن آپ کوشش ہی نہ کرو پتہ کرنے کی. کوئی شخص قرآن کو کھولتا ہی نہیں ہے، کوئی شخص کسی انسان کسی اسکالر سے یا کسی کا بھی لیکچر سنتا ہی نہیں ہے، کوئی تفسیر کے بارے میں نہیں پتا، کوئی ترجمے کے بارے میں نہیں پتا، اور پھر وہ کہ جی مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. تو پھر قصور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو دی ہمیں، یہ قرآن جو دیا تھا، اس کا ریزن تو یہی تھا نا کہ یہ ہمارے لیے ایک مینول ہے. ایز یو گو along اس کو کھولیں، اس میں سے مسئلے کا حل نکالیں، یا اس کو اپنے اینڈ سمپل چیز یہ کہ قرآن سے جب آپ جڑتے ہو، قرآن کو جب آپ پڑھتے ہیں، قرآن کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کرتے ہیں، لائف بہت حد تک آپ کی اسٹریٹ فارورڈ ہو جاتی ہے. یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ زندگی میں پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں آئے گا اور زندگی بس ہنستے کھیلتے گزر جائے گی اور ہر چیز آسان ہو جائے گی، ہر چیز ٹھیک نہیں. یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے.
اگر ایسا ہونا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ کرام کی جو زندگی ہے وہ کتنی تکلیفوں میں گزری ہے، کیوں گزری؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے کام، دین کے کام کے لیے لگے ہوئے تھے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں تو پھر ہمارے اندر ایک طرح کا وہ صبر بھی پیدا ہوتا ہے، تحمل مزاجی پیدا ہوتی ہے، پرسویرنس پیدا ہوتی ہے، پھر ہمیں چیزوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ پتا ہوتا ہے، پھر ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ صحیح طریقہ ہے دین کے مطابق اس مسئلے کو حل کرنے کا. اس مسئلے کو پھر ہم لوگوں کو ان کے رائٹس دیتے ہیں. صرف اپنے رائٹس نہیں پتا ہوتے مجھے، جس طرح ہر بندے کو اپنے حقوق کا پتا ہے لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ دوسرے کے بھی تو حقوق ہیں میرے اوپر. تو یہ تمام چیزیں کب آتی ہیں؟ جب آپ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑتے ہیں. لیکن اللہ یشہد، وہ گواہی دیتا ہے، بما، اس کی جو انزلہ، اس نے نازل کیا، الیکا، آپ کی طرف، انزلہ، اس نے نازل کیا ہے اسے، بعلمہ، اپنے علم سے. یعنی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ قرآن جو میں نے آپ کو دیا ہے یہ میں نے نازل کیا اور میرے علم میں ہے اور مجھے پتا ہے کہ میں کیا نازل کر رہا ہوں. والملائکۃ، اور فرشتے، یشہدون، وہ گواہی دیتے ہیں. وکفی باللہ، اور کافی ہے اللہ، شہیدہ، گواہ. یعنی اللہ تعالیٰ بھی گواہی دے رہے ہیں، یہ فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل ہوا اوتھینٹک ہے، حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اس کے بارے میں گواہی دینا کہ یہ ایک، مطلب جیسے وہ کہتے تھے نا کہ یہ کوئی رسول اللہ کسی سے سیکھ کے آ جاتے ہیں، کوئی انسان ان کو بتا رہا ہے یا کچھ اور کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میری طرف سے آیا ہوا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وصدوا، اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، قد، تحقیق، ضلوا، وہ گمراہ ہو گئے، ضلالا، گمراہ ہونا، بعیدہ، دور کا. یعنی وہ لوگ، ایک سیکنڈ صرف مجھے دیجیے گا. یعنی بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، وصدوا عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکا، وہ کیا ہو گیا؟ وہ گمراہ ہو گئے، ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں. یہ پہلے بھی اس طرح کا ذکر آ گیا ہے لیکن کوئکلی میں ذکر کر کے آگے یعنی نکلوں گی. ان کے جو ایک تو ہوتا ہے نا کہ خود دین پر نہ چلنا، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی اس پہ چلنے نہیں دے رہے ہیں، دوسروں کے لیے بھی راستے اتنے مشکل کر رہے ہیں کہ وہ، مطلب دین پہ چلنا ان کے لیے بھی پرابلم ہوگا، یا آپ دوسروں کو ایسی بات کر رہے ہیں یا ان کو آپ کے ایکشن سے وہ ایسی چیزیں سیکھ رہا ہے، کوئی آپ کو فالو کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور آپ غلط کر رہے ہو، وہ بھی غلط کر رہا ہے، وہ دین سے چل رہا ہے، دین سے آپ روک رہے ہو ان کو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی دور کی گمراہی ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، لم، نہیں، یکن اللہ، ہے اللہ، لیغفرا، کہ وہ بخش دے، لہم، انہیں، ولا، اور نہ، لیہدیہم، کہ وہ ہدایت دے انہیں، طریقہ، راستے کی. یعنی ابھی کنٹینیوسلی یہ وہ والے لوگ ہیں جو کفر پہ کفر پہ کفر کرتے رہے اوور دا پیریڈ. جیسے فار ایگزامپل 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دین کی تعلیم دی، اور پھر اس کے بعد مدینہ میں 10 سال آپ نے گزارے. اب لوگ جو اتنے عرصے میں بھی، مطلب وہ بس انہوں نے اپنا بنا لیا کہ انہوں نے دین کی طرف نہیں آنا. یہ وہ لوگ ہیں جو غلط کام کرتے ہیں. یہ اس وقت کی بھی بات ہے اور ابھی کی بھی بات، کہ کوئی انسان جو بالکل اس نے سوچنا ہی نہیں ہے کہ دین کیا کہہ رہا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یا غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، مطلب کسی طرح سے بھی ان کو اس چیز کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف نہیں کرے گا، نہ ان کو راستہ دکھائے گا سیدھے راستے کی طرف. مطلب زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دی جاتی. یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ پکڑ پکڑ کے ہمیں ہدایت نہیں دیتے. ہاں، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا ہے. جس کو بھی ذرا سی بھی طلب ہوتی ہے. اب آپ لوگ بھی جو اس کلاس میں آتے ہیں، ہمیشہ اس چیز کو اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیے گا کہ یہ آپ کا یا میرا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے. اب یہ جو واٹس ایپ گروپ بھی ہے، اس میں ابھی بھی خیر ہے، میں نے ویسے کافی حد تک تو اس کو وہ کر دیا تھا، لیکن تقریباً ایک ٹائم پہ اس میں اراؤنڈ 50 لوگ تھے، 50 لوگ. کلاس میں کتنے آتے ہیں؟ ابھی بھی آپ کلاس میں دیکھو کہ ابھی 19 20 یا 15 16 اس طرح ہوتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ جس کو چوز کر لے، اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے، جن کے دل کے اندر طلب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود ان کو اس پوائنٹ پہ لے آتے ہیں کہ ان کو پھر قرآن کو کھولنا اچھا لگتا ہے یا ان کو قرآن سمجھنا اچھا لگتا ہے. تو یہ کبھی بھی، اور اس چیز کو کبھی، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنی لیے دعا ہمیشہ مانگنی ہے. شیطان کسی وقت بھی ہمارا دل پھیر سکتا ہے، شیطان کسی وقت بھی اپنا وار کر سکتا ہے اور انسان کا دل ایک دم بند ہو جاتا ہے بالکل. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پہ چلائے رکھے کہ جو اس تک جاتا ہے.
اللہ سوائے طریق جہنم، راستے کے جہنم کے، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ابدا ہمیشہ ہی۔ کن لوگوں کی بات ہو رہی؟ جنہوں نے شرک کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ان کو کس طریقے کے راستے کی طرف لے کے جائیں گے؟ جہنم کی طرف، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وکانا اور ہے ذالک یہ بات علی اللہ یسیرا، اللہ پر ہی بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے جہنم کے راستے پر لے جانا لوگوں کو جو کہ مطلب ظلم پہ ظلم اور کفر پہ کفر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اب یہ جنرلی سب سے بات ہو رہی ہے۔ قد تحقیق جاءکم آ گیا ہے تمہارے پاس الرسول رسول بالحق حق کے ساتھ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا پس ایمان لے آؤ، خیرا لکم بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِنْ اور اگر تکفروا تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارضی زمین میں، وکانا اور ہے اللہ اللہ علیمن بہت علم والا، حکیمن بہت حکمت والا۔ یعنی اے لوگوں، جو اب یہ سب سے بات ہو رہی ہے، اس سے مسلمانوں سے بات نہیں ہو رہی کہ تم میں ایک رسول آ گیا جو حق لے کے آئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے لوگوں کے لیے، ہر جگہ کے لوگوں کے لیے، ہر ٹائم کے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ حق کے ساتھ آ گیا ہے، تو ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر تم انکار کرتے ہو، اگر تم کفر کرتے ہو، اگر تم نہیں مانتے، تو جو کچھ بھی آسمان اور زمینوں کا وہ ہے تو اللہ کا ہی نا۔ مطلب اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا کہ مطلب جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی نہ ملکیت میں فرق پڑے گا، نہ اللہ تعالیٰ کی حکومت میں فرق پڑے گا، نہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز میں فرق پڑے گا۔ تم نے نہیں ماننا تو مت مانو۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلو نہ تم غلو کرو، فی دینکم اپنے دین میں، ولا تقولوا اور تم نہ کہو، علی اللہ اللہ پر، الا مگر الحق سوائے حق کے۔ غلو کرنا کہتے ہیں کہ آپ مطلب ایگزیجریٹ کر دو چیزیں، جیسے فار ایگزامپل دین میں غلو کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نہیں ہوتا وہ جیسے اچھی بچھی نٹی گٹی چھوٹی 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 چیزوں پہ بھی اتنا فوکس کر لینا، اور اس کے اندر مطلب جس کی کوئی اوتھینٹک آپ کے پاس وہ بھی نہ ہو، اور اس بات پہ بھی آپ نے اتنا فوکس کر لینا، اور یہ سب کچھ دین میں غلو، اس کو لوگوں کے لیے دین کو مشکل بنا دینا، دین پر چلنا مشکل بنا دینا۔ اس میں اور تھوڑا سا بس دماغ میں رکھنا کہ جو رولز ریگولیشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں وہ ہم کو فالو کرنے ہیں، جو اس سے بھی بڑھ جاتا ہے آگے، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ قرآن سے بھی زیادہ مسلمان ہو جاتے ہیں، جو جیسے ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا لیکن وہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ کریں، تو اللہ تعالیٰ پہ وہ چیزیں مت کہو، وہ باتیں مت کہو جو حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ صرف وہی بات کہو جو حق ہے، جو سچ ہے۔ جیسے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے؟ کیونکہ اگر نہیں پتا اور آپ کہہ رہے ہو تو یہ گناہ ہے اور اس کی پکڑ ہوگی۔ انما بے شک المسیح مسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ اللہ کا رسول ہے، وہ کلمتہ اور کلمہ اس کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آخر آگے پڑھ لیتے پھر کرتے، القاہا اس نے ڈالا تھا اس کو، الی مریم مریم کی طرف، وہ روح اور روح منہ اس کی طرف سے، فآمنو تو ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، و رسولہ ولا تو اچھا کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو پچھلی سورہ بقرہ تھی اور پھر اس کے بعد اب جو یہ والی مدنی سورہ ہیں، ان میں کافی حد تک جو بنی اسرائیل، جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوز میننگ عیسائی جن کو کہتے ہیں، ان کے بارے میں اب یہاں پر فوکس کیا جا رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو تھے وہ اللہ ایک رسول تھے اللہ کے، اللہ تعالیٰ کی کلمہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو روح پھونکی تھی اور پھر ان کو حضرت مریم کی طرف بھیجا تھا، مطلب حضرت مریم کی اولاد بنا کر بھیجا، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں تھے کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا اور تم نہ کہو، ثلاثہ تین، کیونکہ ایک بلیف جو ایک گروپ آف کرسچنز ہے وہ یہ بلیف تین کا کرتے ہیں، ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے کہ the Father, the Son and the Holy Spirit، تین لوگ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہ حضرت جبریل کو بھی ایڈ کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو کرتے ہیں، مطلب یہ پورا ایک جو گند ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہ دیکھیں اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ چیز اس وقت سے ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا تھا کہ فیوچر میں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تین مت کہو، انتہو باز آ جاؤ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، انما بے شک اللہ اللہ الہ ہے یا اللہ ہے یا رب ہے، واحد ایک ہی، سبحانہ وہ پاک ہے، ان یہ کہ یکونا ہو لہو اس کے لیے ولدن کوئی بیٹا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں اس کے لیے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے لیے اس کا کوئی بیٹا ہو۔ بیٹا کیوں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے ہی نہیں ضرورت ہے، جب اللہ تعالیٰ آل ان آل ہے، اللہ تعالیٰ از ان فل کنٹرول آف ایوری تھنگ، اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی کوئی طلب نہیں ہے۔ لہو اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ وکیلا کارساز، لن
ہرگز نہیں یستنکفا آر محسوس کرے گا المسیح مسیح ان یہ کہ یکونا وہ ہو عبدن بندہ للہ اللہ کا، ولا اور نہ ہی الملائکۃ فرشتے، المقربون مقرب، ومن اور جو کوئی یستنکف آر محسوس کرے عن عبادتی ہی اس کی عبادت سے، ویستکبر اور تکبر کرے، فسیحشرہم پس ان قریب وہ اکٹھا کرے گا انہیں، الیہ اپنی طرف جمیعا سب کے سب کو۔ اچھا ایک سیکنڈ، مجھے پتا ہے یہ ختم تو اینی ویز ہم نیکسٹ اس کو بعد میں ختم کر لیں گے، دیٹس اوکے، میں بھاگم دوڑ نہیں کرنا چاہ رہی، بس 2 3 4 آیتیں رہ گئی، لیکن ویل ڈو اٹ نیکسٹ ٹائم۔ سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یعنی آر محسوس نہیں کرے گا عیسیٰ علیہ السلام کو، کوئی اس میں آر نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی کچھ نہیں، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور اسی طرح فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے، جو مقرب فرشتے ہیں، جو قریب فرشتے ہیں، ان کو بھی کوئی اس میں آر نہیں ہے، کوئی اس میں شرم نہیں، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ایک انسان کا سب سے جو کہہ رہے ہیں نا پریسٹیجیس ٹائٹل ہے، وہ اللہ کا بندہ ہونا ہے۔ آئی ایم اے سلیو آف مائی لارڈ، اب اللہ کے بندے ہو۔ یہ جو دنیا کے ٹائٹلز لے لے کے ہم خوش ہوتے رہتے ہیں، وہ ٹائٹل کچھ بھی نہیں ہے اس ٹائٹل کی، کہ میں اللہ کی غلام ہوں، میں کسی انسان کے غلام نہیں، میں اللہ کی غلام ہوں۔ وہ اور جو کوئی آر محسوس کرے گا اس کی عبادت سے یا اس کا بندہ ہونے سے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تکبر کر رہا ہے، یعنی کہ جو ایروگنٹ ہوگا وہی کہے گا نا کہ میں غلام شلام نہیں ہوں۔ لوگوں کے ایٹیٹیوڈز بتاتے ہیں، یہ لوگ بھی بولتے ہیں کہ جی غلام نہیں ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، میں نے کہا تھا مجھے بنائے، یہ بھی لوگ کہتے ہیں نا، میں نے کہا تھا مجھے دنیا میں بھیجیں، نعوذ باللہ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم سب جمع کریں گے ایک ساتھ، ایک کے بعد ایک سب کو اکٹھا کیا جائے گا اپنی طرف، اور یہ کب جمع ہوں گے؟ قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی سختی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان کر دے، اور جو باتیں ہمیں لگتا ہے کہ دین کا حصہ ہیں اور وہ دین کا حصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کلیئر کر دیں ہمارے لیے، اور جو باتیں دین کا حصہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اڈاپٹ کرنے کی ہمارے لیے آسانی کر دے، کہ جس پہ دین پہ چلنے بجائے اس کے کہ ہم ریزن ڈھونڈتے رہیں کہ جی یہ بھی دین میں نہیں ہے، یہ بھی دین میں نہیں ہے، یا اس کا کوئی ایزی راستہ مل جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسانی کر دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہی رکیں گے آیا 172۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔